اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وخیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بات ہم نے یہاں پہ لا کے روکی تھی کہ انبیاء کے درمیان کا جو اختلاف ہے یہ قوموں کے اعتبار سے، ان کے دور کے انسان کے فہم کے اعتبار سے، اس کے ہاتھ کی تحریفات کے اعتبار سے دو تین موضوعات اس طرح کے بنتے تھے کہ ہر نبی پھر آنے والا ہلکی سی تبدیلی کے ساتھ ایک نئی شریعت، ایک نئی کتاب، ایک نیا قانون، لیکن وہ گزشتہ کو آگے ہی بڑھاتے تھے۔ اختلاف صرف ان چیزوں سے تھا کہ جو تحریف انسانی ہاتھ کی تھی، لیکن بقیہ جو اگر کتاب اپنی اور قانون اور شریعت اگر اپنی جگہ پر اسی طرح سے محفوظ ہے تو جو بات انبیاء اگلے آنے والے کرتے تھے یا کتابیں لاتے تھے یا قانون لاتے تھے وہ اسی کو لے کے آگے بڑھتا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے تھے۔ قرآن نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ خصوصاً سورہ انعام میں ان موضوعات کو بڑے اچھے انداز میں ایک ہی جگہ پر بیان کیا ہے، انبیاء کا نام لیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ قرآن نے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ناموں کے ساتھ، تو ایک ہی جگہ پر اگر آپ دیکھنا چاہیں بہت سارے نام تو وہ سورہ انعام کی 84، 86، 87 آیات بنتی ہیں کہ جس میں تو میں انشاءاللہ تبرکاً ان آیات کو بھی پڑھتا ہوں، ان کے ترجمے کو پڑھتا ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے پہلے والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی انعام کی جو 83 تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ کہا اسی کے بعد تسلسل کے ساتھ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر آگے کی آیت کہتی ہے وَإِسْمَعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ترجمہ بھی ہم ساتھ ساتھ ہی اس کا رکھیں کہ جب ہم نے کہا کہ جو سے پہلے والی آیت تھی 83، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، اور پھر اگلی آیت جو میں نے عربی میں پڑھی، اور یہ ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کے قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، سب کی رہنمائی بھی کی، اور اس سے قبل ہم نے نوح کی رہنمائی کی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کی بھی، اور نیک لوگوں کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کی بھی سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کی رہنمائی کی، اور سب کو عالمین پر فضیلت ہم نے عطا کی۔ یعنی قرآن نے انبیاء کو جب تذکرہ کیا کتنے احترام سے کیا، اور کبھی ان کو کہا کہ صالحین میں سے ہیں، کبھی کہا کہ ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، کبھی کہا کہ یہ محسنین میں سے ہیں۔ یعنی انبیاء کیونکہ سب خدائی پیغام لے کر آتے تھے، خدا کی نگاہ میں یہ سارے انبیاء یا محسنین میں سے ہیں یا یہ صالحین میں سے ہیں، یا اسی طرح سے فاضلین یعنی جن کو فضیلت دی گئی عالمین پر میں سے ہیں۔ خدا ان کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ جس طرح سے انسان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے زمانے کے لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جھگڑا کیا ہے، یعنی اٹک گئے کسی نبی پر، حضرت نوح پہ اٹک گئے تو کہا کہ ہم ابراہیم کو نہیں مانتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کے رک گئے تو کہا ہم نوح کو نہیں مانتے، یا موسیٰ پہ آ گئے تو کہا ابراہیم کو نہیں مانتے، عیسیٰ پہ آ گئے تو کہا موسیٰ کو نہیں مانتے، اور پھر ان تمام اس سے پہلے کے ادیان کے اکثر ماننے والوں نے حضرت رسول اللہ کو جھٹلا دیا اور کہا ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن یہ واضح طور پہ کہتا ہے، جو میں نے کل آیات آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی تھی، کہ ہم نے تم کو کتاب دے کے اور حکمت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اگر کوئی ایسا نبی آئے کہ جو تصدیق کرے ان تمام باتوں کی جو اس سے پہلے تمہارے پاس تھی تو تم گواہ بن جانا اور میں بھی گواہ بن جاؤں گا۔ اور اقرار لیا تھا کہ جھٹلا تو نہیں دو گے؟ سب نے کہا تھا کہ نہیں، بالکل نہیں جھٹلائیں گے، ساتھ دیں گے آپ کا۔ اب یہاں جو بات ابھی ان چند آیات میں ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ انبیاء ایک خاص پروگرام کہ جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ رسول اللہ تک جاری رہتا ہے،
جب ہم رسول اللہ کے زمانے میں آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، یعنی اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمہارا دین مکمل ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی ہے، یہاں پر آ کر نعمتیں ہماری تمام ہو گئیں. یعنی اس سے پہلے کی تمام جو شریعتیں تھیں، آسمانی کتب تھیں، انبیاء کی تعلیمات تھیں، اب وہ آ کے یہاں مکمل ہو گئی ہیں. یعنی رسول اللہ کا کوئی جھگڑا کسی نبی سے نہیں ہے، اس سے ان سے پہلے والے انبیاء میں سے کسی کا آپس میں اختلاف نہیں ہے. یہ قوم اور امتیں جو اپنے نبیوں پر رک گئیں آ کے اور ان کی کتابوں کو لے کر تحریف کر بیٹھیں اور تحریف کی بنیاد پر اگلے آنے والے نبیوں کو جھٹلانے لگیں، یہ سبب بنا کہ اس دنیا میں اختلاف ہی اختلاف نظر آئے، اس دنیا میں جھگڑے ہی جھگڑے، خون ریزی نظر آئی. یہاں پر کسی نبی کا ماننے والا، کسی دین کا ماننے والا، کسی مذہب کا ماننے والا، وہ کسی دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں. قرآن تمام انبیاء کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے، ایک ساتھ اپنا صالح سمجھتا ہے، ایک ساتھ ان کو کہتا ہے فضلنا علی العالمین، فضیلت دی عالمین کے اوپر آپ کو، آپ لوگ نیک بندے ہیں ہمارے، آپ جو لے کر آئے ہیں وہ ہماری طرف سے تھا. قرآن سب کو ایک صف میں اور ایک لائن میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کی امتیں آسمانی کتب میں تحریف شروع کرتی ہیں، پورے ادیان کو شریعت میں اختلاف اور تحریف کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کے قاتل ثابت ہو جاتی ہیں. یعنی ہم آہستہ آہستہ ان آیات کی طرف جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہی امت انبیاء کی امت اپنے ہاتھوں سے اپنے زمانے کے انبیاء کو قتل کر رہی ہے. قرآن کی آیات لائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی ہم، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ تر قرآن سے ہی استفادہ کریں اور استدلال کریں، ابھی احادیث اور روایات کی طرف نہ جائیں. مگر یہ کہ کوئی بہت ضروری مطلب سمجھانے کے لیے واقعہ ہوا تو انشاءاللہ اس واقعے کا تذکرہ کریں گے، لیکن بھرپور کوشش ہے کہ قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے ہی، اور اپنا موضوع جو ہم نے قرآن کے اندر دشمن شناسی کا رکھا ہے اس موضوع پر قرآن سے ہی استدلال کرتے ہوئے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. اس کے بعد جو آج آخری بات ہم کریں گے اپنے موضوع کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اختلاف ہے. یعنی انہوں نے باقاعدہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وہ 65 اور 67، جس میں کہا یا اہل الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لما تحجون فی ابراہیم وما انزل التوراۃ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو آپس میں، ابراہیم کے موضوع پہ جھگڑ رہے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی باقاعدہ یہ ان کا دعویٰ ہو گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. یعنی ابراہیم، خدا کہہ رہا ہے بھائی یہ ابراہیم یہودیوں سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ سے پہلے، یعنی خود تورات سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، انجیل سے پہلے، ان کے اوپر کہاں آیات لے کر آ رہے ہو، کہاں روایات لے کر آ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ وہ جو ہیں ہمارے یہودی تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے عیسائی تھے. کہا کہ ابراہیم پر ان کا جھگڑا ہوا ہے. اسی طرح سے جب خدا نے ان کو جواب دیا، وہ بھی اسی آل عمران ہی کی ایک آیت چھوڑنے کے بعد، یعنی 67 آیت میں، آل عمران کی 7 آیت میں کہا کہ ما کان ابراہیم یہودین، ما کان ابراہیم یہودین، ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ یہودی تھے، ولا نصرانی، ولا نصرانین، اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے. یہاں پر مسئلہ قرآن نے حل کیا ہے کہ ابراہیم جس پر تم یہ اختلاف کر رہے ہو کہ وہ آیا نصرانی تھے یا وہ یہودی تھے، یعنی عیسائی تھے یا یہودی تھے، قرآن نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ حنیفن تھے، یعنی ایک دین کے اوپر، اور وہ بھی کیا ہے مسلم، یعنی مسلم تھے، یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے. قرآن کی آیت پڑھی ہم نے آپ سامنے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مسلم قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ لا محالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی تو وہی مسلم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی وہی مسلم ہے. اگر ہم شارٹ کریں، مختصر کریں، سارے انبیاء کی بات کریں، آپ سارے انبیاء کی بات کریں تو سب مسلمان ہیں. یعنی مسلمان اپنے وسیع معنی میں کہ سب سر تسلیم خم ہے اللہ کے آگے، اس کی شریعت کے آگے، اس کے قانون کے آگے، اس کی کتابوں کے آگے. اور اس بات کا سب نے یہ کہنا، سب نے یہ بات اپنے ہاں ہر حال میں اپنے ماننے والوں کے سامنے کئی مرتبہ دہرائی ہے کہ دیکھو ہم مصدقن ہیں، ہم تو تصدیق کرنے والے ہیں. کس کی؟ جو ہمارے بعد آئے گا، ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ وہی ہے جو اصل انشاءاللہ شریعت کو مکمل کرنے والا ہے اور دین کو مکمل کر کے اس کو دنیا پر نافذ کرنے والا ہے. ہمیں یہ بات تقریباً
کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تکرار کے ساتھ سارے انبیاء کی زبانی کہلوائی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم انبیاء ہی کی زبان سے اور قرآنی زبان میں ان تمام اہداف کو کہ جو تمام انبیاء کے لیے رسول اللہ کے آنے سے پہلے طے ہوئے تھے، ان تمام کا تذکرہ کریں، اور اس زمانے میں جن کو مشکلات درپیش ہوئیں، یہ دشمن بنا، اس کو کون سامنے آئے، کس نے مقابلہ کیا، اس کو بھی واضح کریں، اور پھر انشاءاللہ اپنی بحث کو آہستہ آہستہ اپنے زمانے تک لے آئیں کہ جہاں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ دشمن جو قرآن نے متعارف کروایا تھا آج بھی آپ کا وہی دشمن ہے، اور وہ اسی طرح سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ درس تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔